علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر، گزشتہ درس کے اندر میں نے اپنے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ بڑے بڑے اعمال صالحہ کرنے کے بعد، بڑی بڑی نیکیاں بجا لانے کے بعد اہم کام کون سے ہوتے ہیں؟ تو پہلا کام میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا اور اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا، اور دوسرا عمل اعمال صالحہ کرنے کے بعد وہ یہ ہے توبہ کریں، استغفار کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ تیسرا اہم عمل جب انسان اعمال صالحہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے کر لیتا ہے، تو تیسرا اہم عمل یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے آپ کو نافرمانی سے اور گناہوں سے بچائیں۔ کیوں؟ کہ وہ شخص جو نیکی کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، حسنات کی اللہ نے اس کو توفیق دی، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تو ڈر ہے، اندیشہ اور خوف ہے کہ یہ گناہ اور یہ نافرمانیاں اس کی نیکیوں کو لے ڈوبیں گی، اس کے اعمال صالحہ کو تباہ کر دیں گے۔ ڈر ہے کہ پھر یہ اعمال صالحہ اس کے بالکل خاک آلود ہو جائیں گے اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا۔ اور آپ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک وہ نہیں، عابد وہ نہیں، زاہد وہ نہیں، عبادت گزار وہ نہیں جو مصلی کا امام، منبر کا خطیب، پہلی صف کا نمازی، تہجد کا پابند، نفلی فرضی سارے روزے رکھتا، 5 وقت کا نمازی، صدقہ خیرات کثرت سے کرتا، ہر سال بیت اللہ الحرام میں طواف اور عمرہ اور حج کے لیے جاتا، دعوت کے میدان میں بڑا فعال، یہ زاہد نہیں، یہ عابد نہیں، یہ نیکوکار نہیں۔ نیکوکار کون؟ نیکوکار تو وہ انسان ہے، بندہ متقی تو وہ انسان ہے، اصل عابد تو وہ ہے، اصل زاہد تو وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے اور نافرمانی سے بچاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو اپناؤں تو اس کائنات کا سب سے بڑا عابد میں بن جاؤں۔ اللہ کے ہاں مجھ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہ ہو، مجھ سے بڑا عابد کوئی نہ ہو، مجھ سے بڑا زاہد کوئی نہ ہو، کہ ایسا عمل تو بتائیں۔ تو کیا خیال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فہرست اس کو بتائی تھی، کوئی شیڈول اس کو دیا تھا، 24 گھنٹے کی ترتیب اس کے سامنے رکھی تھی کہ صبح اٹھو تو یہ عمل کر، پھر یہ عمل کر، پھر نماز فجر، فجر کے بعد یہ عمل، اشراق تک یہ عمل، اشراق کے بعد یہ عمل، پھر ظہر کے بعد یہ عمل؟ نہیں، آپ نے 2 لفظ استعمال کیے، سبحان اللہ، 2 لفظ، اور ان 2 لفظوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کامیابی کے سارے راز بتا دیے، سارا نسخہ بتا دیا۔ آپ نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تو چاہتا، دل میں یہ خواہش امڑ رہی، یہ تمنا، یہ آرزو دل کے اندر پمپ رہی ہے کہ اس کائنات کے انسانوں میں سب سے بڑا عابد تو بن جائے، سب سے بڑا زاہد تو بن جائے، سب سے بڑا متقی تو بن جائے، تو اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا، تکن اعبد الناس، اس کائنات کا سب سے بڑا عابد اور زاہد تو بن جائے گا۔ اللہ، محارم سے بچیے۔ یہ محارم اور یہ گناہ انسان کی نیکیوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ میں 1-2 مثالیں دے کر احادیث کی روشنی میں بات کو واضح کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک زاہد تھا، ایک نیکوکار تھا، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 50 سال نہیں، پورے 60 سال، اور ایک حدیث میں 70 کے الفاظ، 60 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر،
60 سال عبادت کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، 60 سالہ عبادت کے بعد اس نیکوکار انسان سے ایک گناہ ہو گیا، ارتکاب بدکاری کر لی اس کے ایک وقت کے گناہ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور 60 برس کی ساری عبادت کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھا گیا۔ ایک وقت کا گناہ اس کی 60 سال کی عبادت کو چاٹ کے رکھ گیا تھا، اس کے سجدے کھا گیا، اس کے رکوع کھا گیا، اس کی تسبیحات کھا گیا، اس کی تحمیدات کھا گیا، اس کے ذکر اذکار کو کھا گیا، اس کے صدقہ و خیرات کو کھا گیا، اس کی ساری محنتوں کوششوں کاوشوں کو خاک آلود کر کے رکھ گیا، چاٹ کے رکھ گیا تھا۔ ایک وقت کے زنا نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھیے کس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے۔ اور صحیح بخاری کی اس حدیث کو ذرا سمجھیے، کئی بار آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، ایک شخص گھر سے نکلتا ہے، مال بھی خرچ کیا ہے، سفر بھی کیا ہے، تھکا ہارا ہے، اور وجود اور جسم کے اوپر 2 چادریں اس نے لی، حاجی صحن کعبہ میں پہنچا ہے، بیت اللہ میں پہنچا ہے، ہاتھ اٹھا لیے، یا رب یا رب یا رب کہہ کے دعا کر رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کے جتنے اسباب یہاں موجود ہیں کہیں نہیں ہوتے۔ پہلا سبب مسافر ہے، اللہ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، اور سفر بھی کون سا ہے؟ حج کا سفر ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2 چادریں لی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم تھکا ہارا ہے، مسکینی کی حالت ہے۔ جب کوئی بندہ مسکینی کی حالت میں، فقیری کے عالم میں، بے چارگی اور لاچارگی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اللہ میں بے چارہ ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کو مسکینی کی حالت میں کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ صحن کعبہ میں کھڑا ہے، صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یا رب کہہ کے پکار رہا ہے، لفظ رب کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی لفظ رب اور صفت رب سے دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کتنے اسباب اکٹھے ہیں دعا کی قبولیت کے، مسافر ہے، مسکین ہے، صحن کعبہ میں کھڑا ہے، اللہ کو رب رب کہہ کے پکار رہا ہے، جواب اس کو کیا ملتا ہے؟ مطعمک کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، مشرب کا حرام، تیرا پینا حرام کا، ملباسوں کا حرام، تیرا لباس حرام کا، تیری غذا حرام کی، انا یستجاب دعاؤ کا، یہ حرام تیری دعا کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، نہیں قبول ہو سکتی۔ گناہ انسان کی نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ، اعمال صالحہ کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ۔ ایک انسان نیکی پہ نیکی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ گناہ پہ گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر ڈر اور خوف ہے کہ یہ گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ آخری حدیث سن لیں، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی اور بات بڑی واضح بھی ہو جائے گی۔ بڑی معروف حدیث، صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صحابہ اکرام سے، حضرات صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، علم ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہو؟ غربت کا دور تھا، فکر کا زمانہ تھا، سبھی نے ایک ہی جواب دیا، من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو وہ غریب۔ آپ نے کہا یہ غریب نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے۔ کہا پھر آپ ہی بتا دیجیے غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ آپ نے کہا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز آئے گا، اعمال صالحہ بہت ہوں گے، نیکیوں کا ڈھیر اور انبار ہوگا، لوگ آئیں گے شکایتیں لے کر اس کی نیکیاں لے جائیں گے، پھر لوگ آئیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ہیں۔ حدیث آپ نے سنیے، سمجھیے گا۔ اب فیصلہ برابر ہوا، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ مفلس کیوں ہے؟ اگر یہی بات ہوتی نا کہ جہنم میں گیا ہے، یہ بھی کم نہیں تھی، لیکن حدیث میں جو اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ نماز تو یہ پڑھتا رہا، جنت میں مزے بھی اور لے رہے، مال خرچ کیا اس نے، حج کیا، حج یہ کرتا رہا، حج کا ثواب جنت میں کوئی اور لے رہے، بھوک پیاس تو یہ برداشت کر کے روزہ رکھتا رہا، اس روزے کا صلہ کسی اور کو مل رہا ہے، محنت کر کے مال تو یہ کماتا رہا، صدقہ خیرات اس نے کیا، اس صدقہ خیرات کا صلہ اجر و ثواب کوئی اور جنت میں لے رہا، اور تصویر کا دوسرا رخ، گالی کسی نے دی، سزا اس کو مل رہی، حرام کوئی کھاتا رہا، بھگت یہ رہا،
بدکاری کر کے مزے کوئی اور لیتا رہا، گناہ کوئی اور کرتا رہا، جہنم میں سزا اس کو مل رہی، سارے لوگوں کے کیے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے، اور اس کے سارے اعمال صالحہ کا اجر و ثواب لوگوں کو مل رہا ہے۔ کہا یہ ہے مفلس کلاش غریب، یہ ہے جو گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہے، نقصان کا سودا کر کے آیا ہے، کہ ساری نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھا، دوسروں کے سارے گناہ اپنے کھاتے میں لے بیٹھا۔ معنی کیا ہے کہ یہ انسان نیکوکار تو تھا، نیکیاں تو کرتا تھا، گناہ سے نہیں بچا۔ اعمال صالحہ کے بعد بہت بڑا عمل، اگر اعمال صالحہ کو مقبول کروانا ہے اور محفوظ رکھنا ہے، اللہ کے ہاں اجر لینا ہے، اس کے مزے خود لینی ہے جنت میں، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات و خط پر مکمل کروں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی ہیں وہ تیری توفیق اور مدد سے ہیں، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔